بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ویریفیکیشن ریگولیشنز 2007، آج ان کا تعارف ہوگا کہ یہ کیا ہے، کس پر اپلائی ہوتے ہیں اور کس طرح آجر لوٹتے ہیں اور کس طرح مزدوروں کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں۔ یہ قانون کا تعارف کروایا جائے گا اور اس کے بعد پھر ایک ایک ویریفیکیشن پہ جو ہے ہم بات کریں گے، ایک ایک ریگولیشن پہ بات کریں گے۔ اور آج کی ویڈیو اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ صرف EOBA پینشنرز کے لیے نہیں ہے، یہ تمام فیکٹری مالکان کے لیے ہے، یہ تمام دکانداروں کے لیے ہے، یہ تمام اسٹیبلشمنٹ چلانے والوں کے لیے ہے، یہ تمام مزدوروں کے لیے ہے جو بطور مزدور وہاں پر کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں، کسی اسٹیبلشمنٹ میں۔ یہ آج کی ویڈیو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی پینشن کے چینل پر ان کا تعارف ہی کوئی نہیں ہے کہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ویریفیکیشن ریگولیشن 2007 کے انہوں نے نام ہی کوئی نہیں سنا ہوگا۔ جو بات آج ہم کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈنڈی کہاں سے لگتی ہے وہ بھی بتائیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ یہ جناب قانون کا نام ہے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ویریفیکیشن ریگولیشنز 2007۔ یہ 9 اکتوبر 2007 کو ورکنگ میں آئے، فیلڈ میں آئے اور ان پر کام شروع ہوا، یا یہ ان کی ایگزسٹنس ہوئی، نافذ العمل ہوئے، یوں سمجھ لیں کہ یہ نافذ العمل ہوئے۔ اور یہ جناب SRO 1025/1/2007 یہ ان ایکسرسائز آف پاورز کنفرڈ بائی سیکشن 45 آف دی امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976۔ دا بورڈ از پلیز ٹو میک دا فالوئنگ ریگولیشن، یہ بورڈ نے بنائے ہیں۔ Same having been previously published via notification number SRO 572/1/2007 dated 11 June 2007 required under subsection 1 of the section namely۔ تو جناب یہ اس کا مختصر سا تعارف، نافذ العمل ہونے کی تاریخ۔ اب ہم آپ کو آگے چل کے اس کا ریگولیشن نمبر 1 وہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے، پھر ہم اس کی ڈیفینیشنز بھی آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی ڈیفینیشنز جو ہے وہ اس میں شامل کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اس قانون کو کہا کیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا، اس کا ریگولیشن نمبر 1 ہے شارٹ ٹائٹل اینڈ کومنسمنٹ۔ دیز ریگولیشنز may be called the Employees Old Age Benefits Verification Regulation 2007۔ ان تمام ریگولیشن کو جو ہے وہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ویریفیکیشن ریگولیشن 2007 کہا جائے گا۔ They shall come into force at once، اور یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ یہ ریگولیشن 1 اور اس کا سب ریگولیشن 1 اور 2 یہ اب میں نے بیان کر دیے۔ اب اس کا ریگولیشن 2 ہے، اس میں ڈیفینیشنز بیان کی گئی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور اس میں جناب ایکٹ کا جو تعریف کی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ ایکٹ مینز، ایکٹ کہا جائے گا امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976 آف، یہ جناب 15 کہہ لیں 14 آف 1976۔ اس کے بعد چیئرمین کسے کہا جائے گا، اس میں بی کی ڈیفینیشن میں ہے چیئرمین مینز چیئرمین آف دی انسٹیٹیوشن، یعنی EOBA کا جو چیئرمین ہوگا اس کو چیئرمین ہی کہا جائے گا۔ اب اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کوریبوریٹو ایویڈنس، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ یہ سیکشن 2 کا ریگولیشن 2 کا سب ریگولیشن آپ کہہ لیں، اس کی کلاس جو ہے C، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوریبوریٹو ایویڈنس کا معنی کیا ہے۔ تو اس میں نمبر 1 پہ ہے اینول رپورٹ اور آڈٹ اکاؤنٹس، یہ ایک بڑی ایویڈنس ہوگی۔ پھر پبلشڈ رپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ کی جو پبلشڈ رپورٹ ہوگی وہ ریلیونٹ ہوگی۔ آفیشیل ریکارڈ آف اینی پبلک آفس کا آفیشیل ریکارڈ جو ہے وہ کوریبوریٹو ایویڈنس ہوگی۔ کمپلینٹ فرام رجسٹرڈ ٹریڈ یونین،
اگر کسی رجسٹرڈ ٹریڈ یونین کی شکایت آتی ہے وہ آر کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ایک ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, یا اس کی طرف سے اگر جو ہے کوئی شکایت آتی ہے تو یہ بھی کولیبریٹو ایویڈنس میں فال کرے گا. پھر اس کے بعد ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف دی انڈسٹریز آر اسٹیبلشمنٹ آف سملر کیپیسٹی دیئر پروسیس اینڈ مشینری لوکیٹڈ ان دا سیم ایریا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ہے کولیبریٹو ایویڈنس میں فال کرے گا. کمپیریٹیو اسٹڈی آف دا انڈسٹریز, جو تقابلی مطالعہ ہے کسی انڈسٹری کا یا اسٹیبلشمنٹ کا, یا اس کی کیپیسٹی جو ہوگی یا ان کا پروسیس ہوگا, ان کی مشینری جو ایریا میں لوکیٹڈ ہوگی, اس کا تقابل کر کے اس کا جو جائزہ لیا جائے گا کمپیریٹیو اسٹڈی, وہ بھی کولیبریٹو ایویڈنس میں فال کرے گی. اب اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے فارم. یہ ریگولیشن 2 ہے, اس کی کلاس ڈی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ فارم کون سا ہوگا, یعنی مختلف قسم کے فارم آپ دیکھتے ہیں نا, تو فارم جو ہے وہ کون سا ہوگا. تو یہ فارم آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. یہ اسی قانون کے تحت ان کو انیکس کیا گیا ہے, اور ہم انہیں ویریفیکیشن ریگولیشن کے نام سے کہتے ہیں. VR1, VR2, VR3, VR4, VR5, اسی طرح یہ 16 تک چلے جاتے ہیں. 16 کے لگ بھگ فارم ہے. ان کا بھی میں آپ کے ساتھ تعارف کرواؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ جو لوٹ مار کا سلسلہ ہے اس کو بند کیا جائے اور حقیقی بنیادوں پہ جو ہے وہ کام کیا جائے. EOBI بینیفٹس جو بینیفٹس ہیں, نہ بینیفٹس لوگوں کو مل رہے ہیں, بینیفٹس دینے کے لیے لوگ اس لیے تیار نہیں ہیں کہ ادارے کے لوگ جو ہے وہ وہاں سے جو ان کا حشر کرتے ہیں ان کو قانون کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کر کے چلے جاتے ہیں. یہ ویڈیو سپیشلی اس لوٹ مار کو روکنے کے لیے, قانون سے آگاہی کے لیے بنائی جا رہی ہے, اور یہ انشاءاللہ 2 دن کے اندر اندر میں یہ پورے کا پورا قانون جو ہے EOBI کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اور خاص طور پہ جو لٹنے کے طریقے ہیں وہ میں ان کے اب بند کرنے ہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے طریقے ہیں. اس کے بعد اس میں ایک کلاس ای ہے جناب, لینڈ ریونیو ایکٹ. وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا میننگ وہی ہے کہ لینڈ ریونیو ایکٹ جو ہے وہ بھی اس کے اندر اس کو شامل کیا جائے گا, وہ بھی ان فورس ہوگا یعنی نافذ العمل ہوگا, اور اس کی کچھ شکیں جو ہے وہ یہاں پر لاگو ہوں گی. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے بعد منتھس کی تعریف کی گئی ہے. اس کا 1 کیلنڈر منتھ جو عام روٹین کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے, فار وچ کنٹریبیوشن آر پیبل, جس کے اندر کنٹریبیوشن جو ہے وہ پیبل ہوتی ہے. ایک کیلنڈر منتھ جیسے جنوری, فروری, یوں سمجھ لیں, سادہ سی زبان سمجھ لیں, کیلنڈر جو ہوتا ہے اس کا جو ایک مہینہ ہوتا ہے اس کو آپ منتھ سمجھ لیں. اب اس کی ٹیکنیکل اس میں ہم نہیں جاتے کہ وہ کون سا منتھ ہوتا ہے. جس کے اندر کنٹریبیوشن پیبل ہو جاتی ہے وہ منتھ بن جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں ریجن مینز ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتے ہیں ان ریسپیکٹ آف فیلڈ آپریشن. فیلڈ آپریشن کرنے کے لیے یونٹ بنائے ہوتے ہیں, وہ چیئرمین ان کو اپروو کرتا ہے اور نوٹیفائی کرتا ہے ایک آفس آرڈر کے ذریعے. اور انسٹیٹیوشن فرام ٹائم ٹو ٹائم, اس کو ٹائم سے ٹائم اس کو جو ہے دیکھا جاتا ہے. اینڈ انکلوڈز اینی ادر ڈپارٹمنٹ, اور کچھ اور ڈپارٹمنٹ بھی اس میں انکلوڈ کیے جاتے ہیں. کریٹڈ بائی دی چیئرمین, جو چیئرمین جو ہے وہ تخلیق کر دیتا ہے یا ان کو بنا دیتا ہے. اب آتے ہیں ریجنل ہیڈ. یہ بڑا اہم لفظ ہے, یہ ذہن نشین کر لیجئے اس قانون میں لفظ RH ریجنل ہیڈ. ٹھیک ہے. یہ کلاس H ہے, اس کا مینز ہے انچارج آف ریجن. یہ جناب ریجن کا انچارج ہوتا ہے اور عمومی طور پہ یہ سینئر آدمی ہوتا ہے. لیکن یہاں ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر جیسے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر جیسے لوگوں کو بھی ہم نے RH بنا دیا ہے, ان کو اضافی اختیارات دے دیے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد ہے اس کی کلاس I. یہ لفظ ہے ٹیم, اس کا مطلب ہے ٹیم آف آفیسرز آف دی انسٹیٹیوشن, یعنی ادارے کی ملازمین آفیسرز کی ایک ٹیم. اس کے اندر اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے نیچے عہدے کا بندہ نہیں ہوگا. کانسٹیٹیوٹ بائی دی ریجنل ہیڈ, اس کو تخلیق کرے گا ریجنل ہیڈ. ڈیولی آتھورائزڈ بائی اے سرٹیفکیٹ, اس کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا ایک فارم کی صورت میں. ٹو چیک دی ریکارڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ریکارڈ کو چیک کرنے کے لیے یہ ٹیم تشکیل دی جائے گی.
اب اسی کا ہے ٹو. All other words and expressions used but not defined shall have the same meaning as all other words and expressions used but not defined shall have the same meaning as are assigned to them respectively in the act. امید ہے آپ کو آج کا موضوع جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور آج ہم نے سیکشن 2 تک جو ہے یہ ویڈیو آپ کو بنا دی ہے، ریگولیشن 2 تک. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، پھر ہم ویریفیکیشن آف امپلائیز ریکارڈ کے حوالے سے بات کریں گے.